بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے خوش رکھے۔ دوستوں میں ہفتہ والا اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں کافی زیادہ فرقے ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہ بالکل کافر ہے، جس کو احمدی یا پھر قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک دجال تھا، جو کہ 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کی جیب سے پیسے چرا کر بھاگ چکا تھا۔ ایک اس کی آنکھ خراب بھی تھی۔ اس نے ایک جماعت بنائی تھی جس کو وہ احمدی یا پھر قادیانی بولتے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے فائدے کے لیے یہ جماعت بنائی تھی، جس کو لوگ اپنے دھرم کا بھی نام دیتے ہیں احمدی یا پھر قادیانی، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو عیسیٰ، مریم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آخری پیغمبر بھی بولتا ہے۔ اپنی کتابوں میں اس نے یہی سب باتیں لکھ رکھی ہے، جس کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر کچھ کافی لوگ بہت زیادہ سے محنت بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ لوگ بھی ہے بھی، اور کچھ لوگوں کو یہ گمراہ کر کے جو مسلمان کم علم والے مسلمان ہیں یا پھر غریب طبقے کے مسلمان ہیں، تو انہیں شادی بیاہ کا لالچ دے کر یا پھر پیسوں کا لالچ دے کر یا کسی بھی طرح کا انہیں لالچ دے کر انہیں اپنی طرف لے آتے ہیں، انہیں احمدی بنا لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ دو بہن، بالکل سگی بہنیں ہیں دو، جو کہ بتاتے ہیں کہ ہم پیدائشی قادیانی تھے، لیکن اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان بہنوں کی موجبانی کی کیا وجوہات رہی، انہوں نے کیسے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کیسی ہیں سمرا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سمرا، پروگرام کے شروع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا بھی ہے کہ اقلیتوں کو یہاں پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی اسلام قبول کروانے والا واقعہ کیا، یا ڈرایا، دھمکایا، یا کوئی لالچ دیا، یا کسی خوف کے پیش نظر آپ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں، اتنے کانشیس دور میں، میڈیا کے دور میں، کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے؟ بے شک نہیں کروایا جا سکتا، اسی لیے میں نے شروع میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ توبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں توبہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہیں، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہیں آپ کو ورغلایا تو نہیں، یا ڈرایا تو نہیں، دھمکایا تو نہیں کہ اگر آپ نے اسلام نہ قبول کیا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ڈرایا بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ڈرایا، اور کسی نے ورغلایا بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے تو اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ صبرا، آپ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ میں BS سائیکالوجی کر رہی ہوں، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، اوکے۔ اور مزید میں ای کامرس میں بزنس کر رہی ہوں۔ توبہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں، 7 سیمسٹر میں، اور آن لائن شارٹ کورسز وغیرہ کر رہی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، ہاں جی۔ اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کو یہ بتا دیجیے کہ آپ کا کس کمیونٹی کے ساتھ تعلق تھا؟ میرا احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ؟ جی۔ تو سمرا، احمدی کمیونٹی کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو مسلمان پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا آپ یہی کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں؟ پڑھتے تو ہم یہی کلمہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ مرزا بشیر احمد نے بتائی ہے اپنی کتاب میں، کلمۃ الفصل میں۔ میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ دیتی ہوں کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتی۔ سچی بات ہے کہ یہ مجھے بھی پتہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ایک وہ بہن کہ جو پہلے قادیانی تھی، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتی تھی،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ ہماری مراد محمد نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے تھے. لہٰذا جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں. مزید یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ پہچانا ہے. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہیں. یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. مرزا صاحب نے صرف یہاں پہ بریک نہیں لگائی, انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دوسری بعثت میں پہلے سے زیادہ افضل ہو کر آئے ہیں, یعنی اپنی شان میں بڑے ہوئے ہیں, بلکہ ان کے خواری نے جو ہے وہ اپنی وہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں, اس میں بھی اس نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی. بالکل ایسے ہی. سمرا, سب سے پہلے آپ کو دعوت اسلام دی کس نے؟ یعنی کسی نے کوئی اسکول کالج یونیورسٹی سے اسلام کی دعوت دی یا آپ کے اندر خود ہی ایک فکر پیدا ہوئی تھی؟ پہلی دفعہ مجھ سے میری کلاس فیلو نے بات کی تھی اس بارے میں. اور انہوں نے کوئی قرآن مجید دیا, کوئی تفسیر دی, کوئی حدیث کی کتاب دی یا کوئی سیرت کا جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا کہا؟ نہ قرآن تھا, نہ حدیث تھی, نہ کوئی سیرت تھی. جب بلکہ میں نے مانگا تھا کہ اس سے کوئی حوالہ دیا جائے, لیکن انہوں نے مجھے صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا تھا اور خود ان سے حوالے نکال کے دیے تھے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ جی بالکل. کچھ کتب کے حوالے انہوں نے دیے تھے اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم خود پڑھا کرتے تھے, لیکن وہ کبھی ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کیونکہ وہ بہت نارمل تھیں, بہت عام تھیں. ان لوگوں میں اس مجلس میں بیٹھ کر وہ بہت عام باتیں تھیں, تو ان پہ کبھی غور نہیں کیا. یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے, تو یہ درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور جو ہے وہ جی دل اچاٹ ہو گیا؟ بالکل. نارملی احمدی لوگ جو ہیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلوگن کے مطابق ان کے معاملات اور جو ان کی تمام لوگوں کے ساتھ یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہی ہیں؟ میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا ہے کہ اوپر سے کافی میٹھے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ان کے بیہیویئر وغیرہ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کی آپس میں بھی کافی ہوتا ہے, نفرت وغیرہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر, اور بیہیویئر سے ایکول نہیں ہوتا سب کے ساتھ. اچھا, یعنی ان کے اپنے لوگوں میں ایسا نہیں ہے, تو ہم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پوری دنیا میں تو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے اور ان کو کیا حق ہے کہ ہمیں یہ کافر ڈکلیئر کریں, تو کیا وہ ہمیں ویسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن, لیکن ان کی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ اچھا, یعنی وہ صاف اس حوالے سے انکار کرتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے ہم تو نہیں مانتے, ہم تو ان کو جھوٹا ملعون اور کذاب مانتے ہیں, تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے؟ اس کے علاوہ دوسرے خلیفہ میاں محمود کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں. ناظرین, یہ ہے معاملہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں. الحمدللہ یہ بچیاں اب تو مسلمان ہیں, لیکن یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر کا آبائی یہ مذہب تھا, اور یہ وہ بتا رہی ہیں. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, اور پس پردہ وہ ہماری کمر میں کیسے خنجر گھونپ رہے ہیں, آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں. سمرا, آپ نے یقیناً اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہوگا, تو کون سی ایسے اسلامی تعلیمات تھی جس کے سبب سے آپ قادیانی مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ قادیانیت چھوڑنے کی وجہ اسلام کی طرف جھکاؤ تو بعد میں تھا, لیکن اس سے پہلے میں قادیانیت سے متنفر ہوئی تھی. اس کا سبب کیا بنا تھا بھلا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہماری جو
ہماری جو سٹنگز ہوتی تھیں، نارمل سٹنگز ہوتی تھیں، ان میں بہت دفعہ اس طرح کی ہم اس طرح کا کانٹینٹ پڑھتے تھے جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے، اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں، اس میں لعنت ملامت کی گئی ہوتی تھی لوگوں کو، جو کہ مثلاً یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور نبی اس طرح کی غیر شائستہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی وجہ تھی متنفر ہونے کی۔ یعنی اگر قادیانیت سے متنفر کسی کو کرنا ہو تو اس احمدی یا قادیانی سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ میاں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں۔ جی بالکل، جو بھی شخص اپنی صحیح ذہنی حالت میں ہوگا اور ان باعث ہو کر ان کو پڑھے گا وہ بالکل اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب بات ہو گئی۔ یعنی اس طرح کی زبان استعمال کی ہے مرزا صاحب نے۔ مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے۔ نقل کفر نباشت کے مصداق، بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان تو یعنی اس کے تو شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کو جو ہے وہ دہرائے۔ بہرحال بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی دعویٰ نبوت کا ہے لیکن کام جو ہے وہ عام شریف انسان والے بھی نہیں ہیں، تو یہ بہرحال واقعی اس بات کا یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے تو ان کے اوپر افسوس اور ماتم کیا جائے۔ یہ تو ان کا عام انسان کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تو جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خود کو ان سے بھی زیادہ افضل کہا ہے کہ میں ان سے بھی بہتر ہوں۔ مزید یہ کہ قادیانیوں کے شر سے تو خلفۂ راشدین بھی نہیں بچ سکے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مریم سے خود ہی مسیح پیدا ہوا، اور معاذ اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کروں کہ جو انہوں نے اس طرح کی جسارت اور گستاخی اور غلاظت گولی ہے کہ معاذ اللہ بحیثیت مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملات کیے، اور پھر یہ کہ مسیح پیدا ہوئے اور میں خود ہی جو ہے وہ مریم سے پیدا ہوا، یعنی کیسی عجیب اور نامعقول قسم کی بات ہے۔ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ بالکل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور لکھتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ ہاں میں نے یہ پڑھا ہوا ہے نزول مسیح میں غالباً، اور اس میں مرزا صاحب نے کہا کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، اور معاذ اللہ 100 حسین میری جیب میں ہے۔ یعنی یہ ایسے کم بخت قسم کے لوگ ہیں کہ مسلمان تو دور، مسلمانوں کی مقدس شخصیات بھی ان سے جو ہے نا وہ ان کے شر سے نہیں بچ سکیں۔ اور when I was Christian تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ مسیح علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، دیکھو اور آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بھی بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ تو انہوں نے تو یعنی کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، انہوں نے نہ کسی کی عزت کا پاس رکھا، یعنی کوئی ایسی مجھے تو شروع میں پڑھنے کا موقع ملا مرزا صاحب کی کتابوں کا، مرزا صاحب کو قادیانی احمدی مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا، تو بڑی حیران کن بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ بھی میں اپنے آپ کو نبی یا رسول کہہ کے غیر مسلم تھوڑی نہ کہلوانا چاہتا ہوں، اور دائرہ اسلام سے تھوڑی نہ باہر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑا برا بھلا سوچتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجدد ہوں۔
تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجدد ہو سکتے ہیں, ہر دور میں مجدد آتے ہیں تو ٹھیک ہے آ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں. تو میں نے کہا کہ ہاں آنا تو ہے مہدی نے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے یہ آ گئے ہوں. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مریم سے ہی خود پیدا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ محمد سے بھی بڑھ کے ہوں. تو پھر مجھے بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی, رسول, مہدی, مجدد نہیں بلکہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں. تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. تو جب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یا مسلمان جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ یعنی اس کو کتنا شرح صدر ہوتا ہوگا کہ یہ نبی, رسول, مجدد, مہدی تو دور, سچی بات ہے کہ یہ ایک شریف انسان بھی نہیں لگتے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی قادیانی نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے. کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تنظیم سازی ہے, نظم ہے, ضبط ہے اور آرگنائزیشن ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اس کا کوئی اہم کردار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی شخص جماعت میں ہوتا ہے اس کو یا تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے. جی, یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے یا اسے کسی نہ کسی کو وہ جواب دہ ہوتا ہے. اچھا, اپنی نمازوں کے لیے, روزوں کے لیے, چندے کے لیے. آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ذمہ داری رہی؟ جی میرے پاس ذمہ داری تھی, پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی. اچھا جی. طوبہ آپ ماشاءاللہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس بھی کوئی ذمہ داری رہی قادیانی کے حوالے سے؟ اسلام تو ہم نے پہلے کیا تھا, آپ سے رابطے سے پہلے. تو ذمہ داری جو ملی تھی وہ ہمیں اس سے پہلے ملی ہے. مطلب کوئی ایک سال پہلے تقریباً تجدید کا جو کام ملا تھا تو وہ ایسا چھوا نہیں کیونکہ مطلب ہمارا رابطہ بھی کم تھا صدر سے اور ایسے کوئی. اور پھر آپ بیزار بھی تھی. ہاں جی بالکل. چندے آپ دیتے تھے جماعت کو؟ ہاں جی وہ تو تھا. لائک کتنی طرح کے چندے ہیں جو آپ جمع کرواتے تھے؟ تحریک جدید تھا, وقف جدید تھا اور وصیت کے چندے تھے, یہ تو مجھے یاد ہیں. لائک 32 قسم کے چندے ہیں, چند ایک آپ کو یاد ہے؟ بالکل. اور یہی میں نے سنا ہے کہ 32 قسم کے چندے ہیں. ہاں جی بہت سارے چندے ہیں. یہ جو چناب نگر میں بہشتی مقبرہ ہے جس کو آپ جو ہے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں, تو وہ جو بہشتی مقبرہ ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ یعنی اس میں کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں یا کوئی اپنا جنتی روحیں وہاں جاتی ہیں, کیا ماجرا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دراصل وہاں پہ قبر لینے کے لیے آپ کو وصیت کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور جب آپ وصیت کرتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک آپ وفات نہیں پا جاتے تب تک آپ اپنی آمدن میں سے, اگر آپ کماتے ہیں آمدن میں سے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے. حصہ دینا پڑتا ہے. ہاں جی آپ کو اس میں سے ایک حصہ دینا پڑتا ہے. اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے اگر وصیت کے چندے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر قبر دفنایا جاتا ہے. یعنی اگر 75% بھی اگر کلیئر ہے تو پھر بھی نہیں, یعنی 100% کلیئر ہونا چاہیے. ہاں کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. تو ہے کیا یعنی وہاں دفن ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں دفن ہوئی تو آپ جنتی ہیں. جنتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو سڑک کے کنارے کے اوپر ایک قبرستان ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی بہشتی زیور کا حصہ ہے. شاید ان کے چندے پورے نہیں ہوں گے اس لیے ان کو سڑک کے کنارے کے اوپر دفن کر دیا. طوبہ آپ جب احمدی تھی, قادیانی تھی, تو ڈونیٹ وغیرہ کرتے تھے آپ؟ ہاں جی چندہ جات وغیرہ دیتے تھے. اچھا کتنے قسم کے چندے ہیں ان کے بارے؟ 32 قسم کے ہیں کہ مجھے 32 قسم کے. جی اچھا مجھے 2-3 کا نام ویسے بھی یاد ہے, جیسے تحریک جدید ہوتا ہے, وقف جدید, اور ہمارے وصیت کے تھے تو اس کے بھی چندے وہ اس کے کافی زیادہ. آپ نے بھی بہشتی زیور کے لیے کچھ پیسے جمع کروائے ہوں گے؟ کروایا ہوا تھا. تو وہ تو سب پھر اب گئے. اب تو اصل میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنتی ہیں اور اب تو آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یعنی یہ جو چندے ہم دیتے ہیں 32 قسم کے, تو فرض کریں کہ یہ تو ظاہر ہے جماعت کے اپنا جو مالیات ہیں اس میں جو ان کا کیا ہوتا ہے نظام مالیات ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں. تو پھر کیا کبھی کسی احمدی یا قادیانی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ریورس بیک بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ملتے ہیں, پھر ان پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں دیکھا کبھی کہ مطلب کسی کو ضرورت پڑی ہو مالی طور پہ اس طرح. تو پھر یہ کہاں, یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ
کینیڈا میں، برطانیہ میں جو آپ کے بڑے بڑے مذہبی رہنما بیٹھے ہیں، یہ شاید ان کی گاڑیوں پہ ان کے پروٹوکول اور ان کے جو محلات ہیں اور ان کی اولادیں اور جو باہر وہ پوری طرح سے عیاشیاں کرتی ہیں، یہ چندے آپ لوگوں کے وہاں خرچ ہوتے ہیں. یعنی اگر احمدیوں قادیان، میں خود کئی ایسے قادیانی احمدیوں کو جانتا ہوں کہ بڑے ماڑے ہیں، بڑے کمزور ہیں، اور لیکن کبھی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چندے ان کی عیاشیوں میں صرف ہوتے ہیں. سمرا، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے سابقہ جو مذہب تھا اس کا ایک سلوگن ہے لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک، ابھی ان کی اپنی آزاد مرضی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں، تو آپ کو لگتا ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے گا کہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، تو یعنی ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے، اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے، تو پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارا حافظ ہے اور نگہبان ہے. آپ بالکل بے فکر رہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی آپ پہ کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری آئے گی تو آپ لوگوں کے جو بھائی ہیں نا، اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں دینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ. طوبہ، ظاہر ہے کہ گھر والے چھوٹ جائیں گے، ملاقات نہیں ہوگی، یاد تو آئے گی. جی کیا کریں گے؟ بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر صبر، ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو، تو انشاءاللہ پھر مینیج کر لیں گے، کوپ اپ کر لیں گے اس سے بھی. سمرا، جب آپ قادیانی مذہب سے بیزار ہوئیں تو اسلام کی طرف آنے کے حوالے سے پھر کون سی کتابیں جو تھیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئیں؟ ہم نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ. وہی ترجمہ تھا جو قادیانیوں کا ہے یا نہیں؟ کسی مختلف تھا، یعنی اہل سنت والجماعت کا وہ؟ ہاں جی. اوکے. ہم نے ترجمہ پڑھا، تفاسیر پڑھی، اس کے بعد نبی پاک کی سیرت پڑھی، صلی اللہ. اس کے بعد ہم نے صحابیات کی سیرت پڑھی. تو دین تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا. فرض کریں کہ اگر قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، واپس آ جائیں، تو کیا کریں گے؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور انبیاء ہیں، جب بھی انہوں نے حق بات کی تھی، جب انہوں نے حق بات کی ہے تو، یا کسی نے بھی، تو سب سے پہلا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل صحیح بات ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی جان دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. طوبہ، اگر قادیانی لوگ آپ سے کہیں کہ مال و متاع لے لو، گھر بار لے لو، کوٹھی بنگلے لے لو، بینک بیلنس بھر دیے جائیں گے، واپس احمدی مذہب میں آ جاؤ، کیا فیصلہ کریں گے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، باقی سب تو فقیر ہیں، تو کسی فقیر سے توقع لگانا باشعور لوگوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. سمرا، آپ قادیانی احمدی لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے قادیانی بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک دفعہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہدایت کے لیے مطالعہ کریں، قادیانیت کا بھی اور دین اسلام کا بھی مطالعہ کریں، اور اگر آپ پہ حق واضح ہو جائے انشاءاللہ تو پھر حق قبول کرنے میں دیر نہ کریں. طوبہ، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم جب گھر چھوڑ کے آئے تھے تو ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر چھوڑا ہے. تو جب ہم دین کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو آپ تو پھر پیدائشی مسلمان ہیں، تو اس نعمت کی قدر کریں، دین کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام چھین لیں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. اب زندگی کا مشن کیا ہے؟ یہی کہ دین اسلام کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور پوری دنیا میں اسے پھیلایا جائے. طوبہ،
इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी कोई ख्वाहिश? बस यही कि अल्लाह ताला दीन पे दिल कायम रखे हमारा और बाअमल मुसलमान बनाए हमें, इखलाक और किरदार हर लिहाज से, और अल्लाह हमसे राज़ी हों और हमसे दीन का काम लें और कबूल फरमाए हमारी नेकियां और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। आमीन। बारकल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपने पूरी देखी। अब आपने देखा कि अब्दुल वली साहब ने इन बहनों से क्या पूछा कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया, क्या वजूहत रही और किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा और कैसे इन्होंने कादियानियत कुलानत भेजकर इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। और मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बहनों के दिन इस्लाम को कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।